السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ معزز حاضرین، سورہ التغابن کی آیت نمبر 3 کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے سامنے 2 آیتوں کا مطالعہ ہو چکا ہے۔ یہ تیسری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس آیت میں 3 باتیں علل ترتیب بیان کی گئی ہیں جن کے درمیان ایک بہت گہرا منطقی یعنی لاجیکل ربط ہے، کنیکشن ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ نے یہ کائنات برحق پیدا کی ہے۔ برحق کا لفظ جب خبر کے لیے بولا جاتا تو مراد ہوتی ہے یہ سچی خبر۔ حکم کے لیے بولا جاتا تو مطلب ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف حکم پر۔ قول کے لیے بولا جاتا ہے تو مقصود ہوتا ہے راست اور درست قول۔ اور جب کسی فعل کے لیے یہ لفظ یعنی حق استعمال ہوتا ہے تو مراد ایسا فعل ہوتا ہے جو حکیمانہ اور معقول ہو، نہ کہ لایعنی اور فضول۔ تو یہ تمام معنی جو ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ خلق ایک فعل ہے، ایک ایکٹ ہے، اس لیے تخلیق کائنات کو برحق یعنی پوری یونیورس کے پیدا کرنے کو برحق کہنے کا مطلب لا محالہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی، بلکہ یہ ایک خالق حکیم کا نہایت سنجیدہ کام ہے جو اللہ نے بنایا۔ اس کی ہر چیز اپنے پیچھے ایک معقول جو ہے مقصد ریزن رکھتی ہے، اور یہ مقصدیت اس میں اتنی نمایاں ہے کہ اگر کوئی صاحب عقل انسان کسی چیز کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ لے تو یہ جان لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ ایسی ایک چیز کے پیدا کرنے کا معقول اور مبنی بر حکمت مقصد کیا ہو سکتا۔ دنیا میں انسان کی ساری سائنٹیفک ترقی اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ جس چیز کی نوعیت کو بھی انسان نے غور و فکر اور تحقیق اور تجسس سے سمجھ لیا، اس کے بارے میں یہ بات بھی اسے آخر کار معلوم ہو گئی کہ وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس مقصد کو سمجھ کر ہی انسان نے وہ بے شمار چیزیں ایجاد کر لی جو آج انسان تمدن میں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ بات ہرگز ممکن نہ ہوتی اگر یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھلونا ہوتی جس میں کوئی حکمت اور مقصدیت کار فرما نہ ہوتی۔ اور بھی مقامات پر ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ انعام کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ نحل کے اندر، سورہ انبیاء اور متعدد مقامات پر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اس کائنات میں یونیورس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا، انسان کی بہترین صورت پر پیدا کیا۔ صورت سے مراد محض انسان کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کی پوری جسمانی ساخت ہے، اور وہ قوتیں اور صلاحیتیں بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے جو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ صورت بھی اگر ہمیں دیکھیں، تمام انسانوں کے صورتیں جو ہے الگ الگ ہیں۔ کروڑ سے زائد انسانوں میں جو ہے مشکل سے 1 یا 2 آدمی کا جو ہے سملیرٹیز ہوتے ہیں، حالانکہ اتنے سے حصے چہرے کے حصے کے اندر 2 آنکھ، ناک اور منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جو ہے کتنا الگ الگ معمولی ویریشنز ہوتے ہیں۔ یہ کتنی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو جو ہے اس کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔
اگر انسان کمپیوٹر پر بھی اس ایریے کے اندر اگر مختلف سٹرکچرز اگر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی اہم نشانی ہے جو ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا ضمیر جو ہے پکارنا چاہیے اور ہمارے ایمان میں جو ہے اس سے اضافہ ہونا چاہیے. ان دونوں حیثیتوں سے انسان کو زمین کی مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا گیا ہے، اور اسی بنا پر وہ اس قابل ہوا ہے کہ ان تمام موجودات پر حکمرانی کرے جو زمین اور اس کے گرد و پیش میں پائی جاتی ہیں. اشرف المخلوقات کہا گیا انسان کو، اس کا کھڑا قد دیا گیا، اس کو چلنے کے لیے مناسب ترین پاؤں دیے گئے، اس کو کام کرنے کے لیے موزوں ترین ہاتھ دیے گئے، اور ہاتھ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انگلیوں کا بھی لینتھ اور یہ جو ہے اتنا پرفیکشن پر ہے کہ کسی چیز کو اگر پکڑنا ہے یہ کرنا ہے تو جو ہے وہ اس بالکل کوآرڈینیشن ہوتا ہے ان 5 انگلیوں کے اندر. ہاں، پھر یہ کوآرڈینیشن ہمارا دماغ سے ہوتا ہے. کیسا میں کہ جتنا انسان اس پر سوچے اتنا کم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو ہے حاصل کر سکتا ہے. اس کو چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مناسب ترین پاؤں دیے گئے، اس کو کام کرنے کے لیے موزوں ترین ہاتھ دیے گئے، اس کو ایسے حواس اور ایسے آلات علم دیے گئے جن کے ذریعے سے وہ ہر طرح کی معلومات حاصل کرتا ہے. اس کو سوچنے اور سمجھنے اور معلومات کو جمع کر کے ان سے نتائج اخذ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا ذہن دیا گیا. اس کو ایک اخلاقی حس اور قوت تمیز دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ بھلائی اور برائی اور صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اور وہ جانتا ہے. ایمان نہ لانے والا بھی سمجھتا ہے کہ جو غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو غلط صحیح ہے، لیکن چونکہ اس نے ایمان کو دبا دیا ہے اور شر کو یہ کیا ہے تو اس وجہ سے اسے بات سمجھ میں نہیں آتی. انسان کی قوت فیصلہ دی گئی جس سے کام لے کر وہ اپنی راہ عمل کو خود انتخاب کرتا ہے، اور یہ طے کرتا ہے کہ اپنی کوششوں کو کس راستے پر لگائے اور کس پر نہ لگائے. اس کو یہاں تک آزادی دے دی گئی کہ چاہے تو اپنے خالق کو مانے، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو مانے اور اس کی بندگی کرے، ورنہ اس کا انکار کر دے. یہ چوائس، یہ فریڈم، یہ اختیار، یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. یا جن کو چاہے اپنا خدا بنا بیٹھے، یا جسے خدا مانتا ہو اس کے خلاف بھی بغاوت کرنا چاہے تو کر گزرے. ان ساری قوتوں اور ان سارے اختیارات کے ساتھ اسے اللہ نے اپنی پیدا کردہ بے شمار مخلوقات پر تصرف کرنے کا اقتدار دیا ہے، اور وہ عملاً اس اقتدار کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ دوسرا نقطہ تھا جو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. تیسری بات جو نکلتی ہے ان 2 باتوں سے جو ہمارے سامنے ابھی آئی ہیں، یہ اس سے بالکل ایک منطقی نتیجے کے طور پر تیسری بات خود بخود نکلتی ہے جو آیت کے تیسرے فقرے میں ارشاد ہوئی کہ آخرکار اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، اللہ کی طرف ہی جو ہے تم کو پلٹنا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب ایسے ایک حکیمانہ اور با مقصد نظام کائنات میں ایسی ایک با اختیار مخلوق پیدا کی گئی تو حکمت وزڈم کا تقاضا ہے. ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے یہاں شتر بے مہار کی طرح غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا پوری کائنات اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا، بلکہ بار بار ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے، کتابیں، انبیاء، پیغمبر بھیجے تو ان کو بتائیں کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ان کو ڈرائیں کہ اگر وہ شرک کریں، گمراہی میں مبتلا ہوں، بد اخلاقی کریں تو ان کو جہنم کا عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے جنت کا عذاب ہے. تو یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا. تو انہوں نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقتوں میں، علاقوں میں جو ہے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے وہ باتیں پیش کیا، اور بلکہ حجت تمام کی وہ لوگوں نے. جو ان کو مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، جو ان کا انکار کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ لازماً اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مخلوق اس ہستی کے سامنے جواب دہ ہو جس نے اسے ان اختیارات کے ساتھ
اپنی کائنات میں یہ مقام اور مرتبات اللہ تعالیٰ نے اختیارات کے ساتھ جو ہے اس انسان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ پلٹنے سے مراد اس آیت میں محض پلٹنا نہیں بلکہ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، یعنی جو کچھ ہم دنیا میں کرے ہیں اس کا جواب ہم کو اللہ کے ہاں دینا ہے، اس لیے ہم کو پلٹنا ہے۔ اس لیے بار بار یہ بات ہمارے سامنے آتی کہ ہر دن ہمارا جو ہے پرچہ ہے، امتحان کا پرچہ ہے۔ تو ہمیں ہر دن جب ہم یہ پرچہ شروع میں جب ہم یہ کرتے ہیں، شروع دن ہم یہ کریں کہ یہ ہمارا پرچے کا دن ہے، اور رات میں جب یہ ہو تو ہم اپنا جائزہ لیں، احتساب لیں کہ ہمیں آج کے دن ہم نے کیا کیا، کل جو گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں کیا ہمارے اندر امپرومنٹ آئی اور کیا ہم نے جو ہے کرنا چاہیے، تو یہ ہم جائزہ لینا چاہیے۔ پھر آگے تفسیر میں ہے کہ واپسی اس زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں واپسی ہوگی، اور اس کا اصل وقت وہ ہوگا جب پوری نوع انسانی کو اثر نو زندہ کر کے بیک وقت محاسبے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے لاسٹ انسان جو پیدا ہوگا، ان تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اٹھائے گا، چاہے کہیں پر بھی وہ ہوں۔ لاوارث لاشیں یہاں پہ دنیا میں لاوارث ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حساب میں، اللہ کے کھاتے میں، فرشتوں کے پاس جو ان کا پورا اکاؤنٹ ہے، پورا اعمال نامہ ہے، کب آئے دنیا میں، کب گئے دنیا سے، کیا کرے دنیا میں، کتنا کرے، وہ سب چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے پیش کرے گا۔ اور اس محاسبہ، انٹراسپیکشن اور جائزہ، اس نتیجے میں جزا اور سزا اس بنیاد پر ہوگی کہ آدمی نے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا یا غلط طریقے سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، آزادی دی، ان کو صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ یہ بڑے رزلٹ کا دن ہوگا، حقیقی رزلٹ، یعنی بچہ جب ہم طالب علم جب تھے تو ہم جو ہے رزلٹ کے لیے بڑے بے چین ہوتے، پاس ہوئے، فیل ہوئے، کیا ہوا، لیکن یہ وہ دن ہوگا الٹیمیٹ رزلٹ جسے ہم کہتے ہیں، جس سے دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہوگا یہاں پر، تو وہ اسے سمجھ میں آئے گا۔ رہا یہ سوال کہ یہ جواب دہی دنیا کی موجودہ زندگی میں کیوں نہیں ہو سکتی، یہیں پر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یہ کر سکتا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنی بے انصافی ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، یہ دنیا میں کیوں نہ ہو، مطلب یہ انسان چاہتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اور اس کا صحیح وقت جو ہے مرنے کے بعد دوسری زندگی ہی کیوں ہے، تو اور یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ جواب وہی اس وقت ہو جب پوری نوع انسانی اس دنیا میں ختم ہو جائے اور تمام اولین آخرین کو بیک وقت دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں رکھا، کیوں ایسا ہو، تو اس کا جواب عجب بہترین دیا ہے۔ تو آدمی ذرا بھی ابھی سوچے، اس کا جواب جو ہے یہ ہے کہ انسان ذرا بھی اگر عقل سے کام لے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی سراسر معقول ہے، اور حکمت اور دانش کا تقاضا یہی ہے کہ محاسبہ دوسری زندگی میں ہو، یعنی ہمارا احتساب، جائزہ دوسری زندگی میں ہو، اور سب انسانوں کا ایک ساتھ ہو، سب انسانوں کا ایک ساتھ ہو، تبھی کہیں جو ہے پورا جسٹس، انصاف جو ہے، عدل جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انعام یا سزا جو ہے برابر دے سکیں گا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے پورے کارنامہ حیات کے لیے جواب دہ، انسان جو ہے جو اس نے کیا وہ زندگی میں پورے کے لیے وہ جواب دیے، اس لیے اس کی جواب دہی کا صحیح وقت لازماً وہی ہونا چاہیے جب اس کا کارنامہ حیات مکمل ہو چکا ہو۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان ان تمام اثرات اور نتائج کے لیے ذمہ دار ہے جو اس کے افعال سے دوسروں کی زندگی پر مرتب ہوئے ہوں۔ اب یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ وہیں پر کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو انصاف دے رہا ہے، تو وہ یہاں کیوں نہیں، تو اس لیے، اور سب کو اکٹھا کر کے دے رہا ہے وہ اس لیے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں دنیا میں بھلائی کا، تو اس کی بھلائی کے جو اثرات ہیں ہمارے اولاد یا ہمارے جن لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوا، تو وہ اس کے اثرات ہمارے اکاؤنٹ میں بڑھتے جاتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی برائی ہم نے کی، برائی کی وجہ سے اس دوسرے لوگوں کے اندر وہ برائی پھیلی ہے،
تو اس کے برائی کا گناہ بھی ہمارے اندر آتا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے فائنل ہمارا اکاؤنٹ کلوز کب ہوگا؟ قیامت کے دن کلوز ہوگا۔ تو بہت ساری نیکیاں، اگر اچھے کام ہم نے کیے تو نیکیاں ہمارے کھاتے میں جمع ہوں گے مرنے کے بعد۔ ثواب جاریہ جو بولتے ہیں، انسان کی وفات کے بعد جو ہے اس کا 3 چیزوں سے جو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک تو اگر اس نے کوئی فلاح عام والا کام چھوڑ گیا ہے دنیا میں، تو پھر وہ اس کے جب تک وہ قائم رہے اس وقت تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ نیک اولاد جب تک اچھے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، برائی کو روکے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہے تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اور تیسرا یہ کہ جو علم اس نے چھوڑا، اس علم کے ذریعے سے جتنے لوگ فیض یاب ہوئے، فائدہ مند ہوئے، اس کا اثر بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اب یہ جا کے کہاں کلوز ہوگا؟ آخرت کے دن کلوز ہوگا۔ تو یہ کلوز وہاں ہوگا، تو اس لیے فیصلہ جو ہے آخرت میں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے کسی نے برائی کی، اس برائی کی وجہ سے اس کا کھاتے کے اندر، مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل قابیل۔ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جو بھی دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے تو اس کا گناہ وہ اس کو جس بھائی نے قتل کیا، قابل جس نے قتل کیا، اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا، ایسا پڑے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز، اس لیے انصاف جو ہے وہ آخرت میں ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس مناسبت سے انسان کو جو ہے یہ اجر دے گا۔ تو اور وہ اثرات اور نتائج اس کے مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بعد مدت دراز، کئی مدت تک جو ہے وہ چیزیں چلتے ہیں۔ لہذا صحیح محاسبہ جو اسی وقت ہو سکتا ہے جب پوری نوع انسانی کا کارنامہ حیات ختم ہو جائے، جب یہ اکاؤنٹ لکھنا بند ہو جائے، تب جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوگا، اور پھر فائنل ٹوٹل آئے گا، کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، تو فائنل حساب آئے گا۔ وہ فائنل حساب کی بیسس پہ انسان کو سزا جزا ملے گی، اور تمام اولین آخرین بیک وقت جو ہے جواب دہی کے لیے جمع کیے جائیں گے، اس وقت اس کا یہ ہوگا۔ یہ مضمون بھی ہمیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمیں ملتا ہے، سورہ اعراف کے اندر، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ النحل، پھر سورہ الحج، سورہ النمل، سورہ الروم، سورہ صاد، سورہ المومن، سورہ الجاثیہ، جو ہے ملتا ہے۔ تو یہ ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں یہ تفسیر تھی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اسے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔